نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد. ہم پڑھ رہے ہیں کھانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ. حضور علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، کھانے کی سنتیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کام جس طرح جس وقت جس انداز میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کیا، وہ اس کام کے کرنے کی معراج ہے کہ اس کام کو اس سے زیادہ اچھے اور احسن انداز میں اور کوئی نہیں کر سکتا. بسم اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ کام کیا ہے ویسے اس کو کرنا وہ کیا ہے، سنت. تو ہم پڑھ رہے تھے کھانے کی سنتیں. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور قریب سے کھاؤ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے. چونکہ انگریز ہمارے کلچر پر حاوی ہیں تو انگریز ہر کام الٹے ہاتھ سے کرتے، تو ہمارے پڑھے لکھوں نے بھی اس کو ٹرینڈ بنا لیا کہ جی الٹے ہاتھ سے. حالانکہ الٹے ہاتھ سے تو شیطان کھاتا ہے. اللہ کے نبی آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے نہ کھائیں نہ پئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور کھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، یعنی غصے تکبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں نہیں کھاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں کھا سکو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں کھا سکو گے. چنانچہ اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا. اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے کا دیکھو کتنی سخت سزا ہے دنیا میں. سنت سے اعراض کرنے کا دنیا میں کتنی سخت سزا ہے. اللہ کے نبی نے تم نہیں کھا سکو گے، اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا. زندگی بھر پھر دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتے. فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے باوجود یہ کہ اس کا ہاتھ درست تھا تعویل کرتے ہوئے اور بہانہ بناتے ہوئے کہا میں نہیں کھا سکتا، یعنی میں معذور ہوں. بہانہ کیا اس نے، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. تکبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں ان کی بات فوراً کیسے مانوں. تکبر کی وجہ سے اعراض کیا تو دنیا میں اس کی سزا نہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب نہیں کھا سکتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں کھا سکو گے، جس سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا. اعراض سنت کی سزا اسی دنیا میں مل گئی. غیرت کا مقام ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اس کا ترک مذموم ہے اور بعض علماء کے نزدیک واجب، کیونکہ دائیں ہاتھ سے کھانے کی تاکید اور بائیں ہاتھ سے نہ کھانے کی وعید. ابو داؤد ایک حدیث میں ہے کہ دائیں ہاتھ کو کھانے پینے اور بائیں کو اس کے علاوہ کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اگر اعانت اور مدد کے لیے بائیں کی ضرورت پڑ جائے تو لگایا جا سکتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھانے کے دوران پانی پیتے ہوئے بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہیں اور دائیں ہاتھ کو ذرا سا لگا دیتے ہیں یہ خلاف سنت طریقہ ہے، بلکہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر پینا چاہیے. انگلیاں آلودہ ہوں تو چاٹ لے پھر پکڑے، یعنی اگر انگلیاں سالن یا چاول کی وجہ سے خراب ہیں
تو ان کو چاٹ کر صاف کر لے، پھر گلاس پکڑ لے۔ نیز کھانے کے دوران پانی پینا سنت نہیں ہے، سمجھ؟ کھانے سے پہلے پینا سنت ہے، کھانے کے دوران۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پلیٹ کے چاروں طرف سے کھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانب سے کھاؤ، فائدہ۔ جب دسترخوان پر ایک ہی قسم کی چیز ہو یا کسی بڑی پلیٹ میں ایک ہی نوع کا کھانا ہو تو یہ حکم ہے کہ صرف اپنی طرف سے ہی کھائے، اور اگر کئی انواع کا کھانا ہو یا مختلف قسم کی چیزیں منتشر ہوں تو دوسری طرف سے بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی اگر تو ایک ہی کھانا ہے تو پھر اپنی آگے سے کھائے، اور اگر کچھ اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو مطلب فروٹ وہاں رکھا ہوا ہے، کوئی سالن دوسرا ہے وہ وہاں رکھا ہوا ہے تو اس کو پھر آپ لے سکتے ہیں، ویسے اگر ایک ہی طرح کا ہے تو پھر اپنے آگے سے کھائیں۔ چنانچہ حضرت اکراش رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے پیالے میں سرید اور گوشت کے ٹکڑے لائے گئے، میں اسے چاروں طرف سے کھانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے سامنے سے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا اے اکراش ایک طرف سے کھاؤ، ایک ہی تو کھانا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک طبق لایا گیا جس میں مختلف قسم کے کھجور تھے، تو میں صرف اپنے سامنے سے ہی کھانے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک میں چاروں اس برتن طبق میں چاروں طرف چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اکراش جہاں سے چاہو کھاؤ کیونکہ ایک قسم کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ایک ایک بات سکھائی، سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے آقا کے طریقے، ایک ایک بات سکھا دی اللہ کے نبی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس طرح بھی سکھایا جاتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اپنے قریب سے کھاتے تھے اور جب کھجور پیش کیا جاتا تو دست مبارک گھومتے تھے، یعنی مختلف قسم کی کھجوریں ہوتی تو پھر فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ پلیٹ یا دسترخوان پر مختلف اشیاء ہوں تو حسب خواہش دوسری جانب سے بھی ہاتھ بڑھا کر لیا جا سکتا ہے، اور یہ طریقہ خلاف سنت نہیں ہے، نہ کہ حرص کی علامت ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانے کے دوران غلطی کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اگر کوئی غلط طریقے سے کھا رہا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت بیچ کھانے میں اترتی ہے، لہٰذا کنارے سے کھاؤ، بیچ سے مت کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب کھانا پیش کیا جائے تو کنارے سے شروع کرو، بیچ کا حصہ چھوڑ دو، کیونکہ برکت بیچ کے حصے پر نازل ہوتی ہے۔ برتن کے کنارے سے کھائے، شروع ہی میں پلیٹ کے بیچ ہاتھ نہ ڈالے، یعنی ایک دم جب کھانا آپ کے سامنے آیا تو درمیان سے کھانا نہیں شروع کر دینا، ایک طرف سے کھانا چاہیے، کیونکہ برکت جو ہے وہ فرمایا بیچ میں ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو چاٹنے اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیالہ میں کھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برتن میں کھائے اور اسے صاف کرے تو برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برتن کو صاف کیا، انگلیوں کو چاٹا، خدا اس کا دنیا اور آخرت میں پیٹ بھر دے گا۔ انگلیوں کا چاٹنا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے، 3 انگلیوں سے تناول فرماتے اور فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے، یہ 3 انگلیوں، 1 2 3، یہ 3 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں کا چاٹنا باعث برکت ہے، فائدہ۔ انگلیوں کو چاٹنے اور برتن صاف کرنے کی بڑی فضیلت اور تاکید ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا مستحب ہے، بغیر چاٹے ہاتھ دھونا ممنوع ہے۔ انگلیاں جس میں اجزاء لگے ہوں خود چاٹ لے یا اسے دوسرے کو چاٹنے دے جسے کراہت محسوس نہ ہو، جیسے اولاد، شاگرد وغیرہ۔
سبحان اللہ، یا بیوی کو چٹا دے، جی سبحان اللہ۔ یعنی اگر استاد جی کھانا کھا رہے ہیں اور استاد جی نے کھانا کھا لیا ہے، فارغ ہو گئے ہیں، تو استاد جی کی انگلیاں چاٹ کر آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ بیوی اپنے شوہر کی انگلیاں چاٹ لے، سبحان اللہ۔ کیا میرے نبی کے پیارے طریقے، کیسے محبت والے طریقے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل جو یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ برتن کو صاف ہی نہیں کرتے یا اس میں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہایت قبیح اور خلاف سنت فعل ہے جو غیروں سے آیا ہے۔ یہ کہنا کہ چاٹنا حرص کی علامت ہے، یہ جہالت ہے، بلکہ نعمت خداوندی کے قدر کی علامت ہے۔ انگلیوں کا چاٹنا دافع کبر ہے، یہ تکبر کو ختم کرتا ہے۔ انگلیوں کا چاٹنا، فرمایا یہ تکبر کو دفع کرتا ہے۔ اللہ، بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیچ کی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا چاٹا کرتے تھے۔ انگلیاں چاٹنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، سبحان اللہ۔ پہلے یہ والی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا۔ اس ترتیب میں بھی علماء نے بہت سے مسالے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ انگلیاں چاٹنے کا دور دائیں سے چلتا ہے، اور یہ کہ بیچ والی زیادہ کھانے سے ملوث ہوتی ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ لمبی ہے، وہ پہلے لگی ہوگی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ 3 انگلیوں سے کھانے کی تھی۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور فارغ ہونے پر ان کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ اور سعید بن منصور سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں سے بھی کھایا ہے، یعنی 5 انگلیوں سے کھانے کی اجازت ہے بامر مجبوری۔ ہاں، بامر مجبوری، کہ نہیں جو ہے وہ 3 انگلیوں سے کھایا جا سکتا تو پھر آپ اکثر و بیشتر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ 3 انگلیوں سے ہی کھانے کی تھی، مگر کبھی ضرورت پر 5 کو بھی استعمال کیا ہے۔ یہ کھانے کی کیفیت سے ایسا ہو سکتا ہے، اگر خشک چیز نہ ہو تو ایسی چیز میں 5 انگلیوں کو لگایا جا سکتا ہے، مثلا چاول، دال یا اسی کے مثل کوئی چیز ہو جو 3 انگلیوں سے کافی نہ ہو تو 5 انگلیوں سے کھایا جا سکتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی 5 انگلیوں سے کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، اسی طرح ضرورت پر 4تھی انگلی بھی لگا سکتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی سے بھی مدد لی ہے۔ خیال رہے کہ 5 یا 4 انگلیوں سے کھانے کی اجازت ضرورت پر ہے، دال چاول میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا اس قسم کے کھانوں میں 5 یا 4 انگلیوں کا استعمال خلاف سنت نہ ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احادیث سے 3 انگلیوں سے کھانا استحباب معلوم ہوتا ہے، لہٰذا 4تھی اور 5ویں انگلی بلا ضرورت شامل نہ کرے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بلا ضرورت 5 انگلیوں سے کھانے والا تارک سنت ہوگا۔ 3 انگلیوں سے کھانے کی مصلحت یہ ہے کہ لقمہ چھوٹا ہو تاکہ زیادہ تعداد میں نہ کھایا جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ 1 انگلی سے کھانا شیطان اور 2 سے متکبرین اور 3 سے حضرات انبیاء کی عادت ہے۔ سبحان اللہ۔ جن 3 انگلیوں سے کھانا مسنون ہے وہ یہ ہیں: انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی۔ طبرانی میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے، شہادت اور بیچ کی انگلی سے کھا رہے تھے، پھر میں نے ان تینوں کو چاٹتے دیکھا کہ پہلے بیچ والی کو، پھر اس کے بعد والی کو، پھر انگوٹھے کو چاٹا۔ سبحان اللہ۔ انگلیاں چاٹنے سے مجھے ایک ملفوظ یاد آ گیا، ابھی میں نے پڑھا تھا، حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ والوں کی باتیں جو ہیں وہ بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک صحابی کا
واقعہ جو ہے وہ نقل کیا اس سنت کے حوالے سے۔ تو ابھی یہ بات چل رہی تھی تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ ارشاد فرمایا کہ جب کسریٰ کے دربار میں کھانے کے دوران حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، وہ اسے اٹھا کر کھانے کے لیے صاف کرنے لگے تو ایک صاحب نے اشارے سے منع کی کہ ایسا نہ کرے، ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ مسلمان تلاش اور 7 پشت کے فقیر ہیں، اس میں اسلام کی توہین ہے۔ یعنی بادشاہ کسریٰ کا دربار ہے، اب یہاں کھانا کھا رہے ہیں اور اگر نوالا گر گیا ہے تو اس کو رہنے دینا اٹھائے۔ آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب دی، فرمایا اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان نادانوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہاں۔ اسی طرح آج کل لوگ پیالہ چاٹنے کی سنت پر عمل کرنے سے شرماتے ہیں۔ علامہ شامی نے حدیث نقل کی ہے کہ جب پیالہ چاٹا جاتا ہے تو پیالہ دعا دیتا ہے، اعتقک اللہ من النار، توجہ فرمائیں، اعتقک اللہ من النار کما اعتقتنی من الشیطان، یہ پیالہ دعا دیتا ہے آپ کو، وہ کہتا ہے خدا تجھ کو جہنم سے بچائے، تو نے مجھے شیطان سے بچایا جیسے تو نے مجھے شیطان سے، کیونکہ اگر کھانے کے بعد پیالے کو نہ چاٹا جائے تو اس میں لگا ہوا کھانا شیطان صاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کتنی بڑی نعمت ہے، حضور علیہ السلام کی سنتیں کتنی پیاری ہیں، ایک ایک ادا ہمارے نبی نے سکھا دی۔ کتنے جاہل ہیں وہ لوگ جو جینے کے طریقے غیروں سے سیکھتے ہیں، ہمارے آقا نے ایک ایک جز زندگی کا بتایا۔ میں نے آپ کو بتایا ابھی ہم صرف کھانے کی سنتیں بیان کر رہے ہیں، صرف کھانے کی سنتیں، اور انشاءاللہ ہم نے زندگی کے ایک ایک عمل میں سرکار کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اس نیت سے بیٹھیں کہ ایک ایک عمل ہمارا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ آج کے دور میں اللہ کا ولی بننے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ تسبیح پکڑیں اور مراقبہ کریں اور چلا کریں اور فلاں کریں اور آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، میرے دوستو یہ راستہ دیر سے طے ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ بڑی دیر لگے گی، لیکن اگر ایک ایک عمل ہمارا سنت پر آ جائے تو انشاءاللہ ہم شارٹ کٹ طریقے سے اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔